السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، جس میں ہدایت اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ قرآن جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اس کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو نہ سمجھا، نہ عمل کیا، بلکہ آسانی اور سہولت کے نام پر قرآن کریم کی تلاوت کا وہ طریقہ اختیار کیا جو صحابہ اور سلف سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو غیر عربی زبانوں میں، یعنی رومن انگلش، ہندی اور کنڑ وغیرہ میں پڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں رومن انگلش میں یا ہندی یا دوسری زبانوں میں، کیا شریعت میں یہ طریقہ درست ہے؟ اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دنیا کی کسی بھی دوسری زبانوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا متن، الفاظ، حروف اور کلمات کسی دوسری زبان میں نقل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کو غیر عربی زبانوں میں نہیں لکھے جانے کے کئی اسباب اہل علم نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کیسے؟ عربی زبان میں۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا عربی زبان میں، تو لہٰذا اس کو عربی زبان ہی میں تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو وہ عربی زبان میں تھا، جس پر سارے صحابہ متفق تھے۔ اس وقت دنیا کی دوسری زبان موجود تھی، لیکن قرآن کو عربی زبان ہی میں لکھا گیا اور لوگ اسی سے تلاوت کرتے تھے۔ تیسری وجہ، عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اور بہت سارے ایسے حروف ہیں عربی زبان میں جو دوسری زبان میں پائے نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں ذال، زا، ضاد اور ظا، طا کے بعد جو ظا آتا ہے، جب آپ ان حروف کو انگلش رومن میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو کیسے بدلیں گے؟ اس کے لیے مشکل سے ایک لفظ، ایک حرف یعنی زد کا استعمال ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحیح طور پر یہ الفاظ ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال، عربی زبان میں سین اور صاد کے جو لفظ ہے، جو حرف ہے، میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو رومن انگلش میں ادا کریں گے تو کیسے ادا کریں گے؟ اس کے لیے اس کا استعمال ہوگا، اور ظاہر ہے کہ صحیح طور پر سین اور صاد کے الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے
کہ قرآن کریم کو غیر عربی زبان میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی حفاظت ضروری ہے۔ اور جب ہم قرآن کو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں لکھنے اور پڑھنے کا دروازہ کھولیں گے، اس سے قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی ادائیگی میں تبدیلی واقع ہوگی، اس کے الفاظ بدل جائیں گے۔ جب الفاظ بدلیں گے تو اس کے معنی بدلیں گے، تو لہٰذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے اپنی فتاوی میں بہت تاکید کے ساتھ، زور دے کر، بہت دلائل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن کو غیر عربی زبان یعنی رومن انگلش، ہندی اور دوسری زبان میں لکھنا، پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے یہ رومن انگلش کا فتنہ آیا، قرآن کو رومن انگلش میں لکھا اور پڑھا جانے لگا، اس سے ہماری زندگی میں کیا کیا نقصان ہوا، اس کو جاننا ہمیں چاہیے۔ پہلا نقصان کہ جب سے رومن انگلش کا فتنہ آیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ پہلا نقصان، قرآن کو سیکھنا جو ایک مسلمان کا کام تھا، ایک مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بچپن میں یا کسی بھی عمر میں وہ قرآن کو سیکھ سکے، انہوں نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ دوسرا نقصان، جو لوگ عربی زبان میں قرآن کو سیکھا لیکن صحیح نہ سیکھنے کی وجہ سے، الفاظ اور حروف کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی پہلے سے تھی، جب دوسری پریشانی جب یہ آئی کہ جب مارکیٹ میں رومن انگلش والا قرآن آیا، لوگوں نے اس کا سہارا لیا، تو قرآن کی تلاوت کے دوران اس کے الفاظ بدل گئے، اس کا معنی مطلب بدل گیا۔ تیسرا نقصان، رومن انگلش میں قرآن کو پڑھنے کا لوگوں نے گویا قرآن کی تلاوت کا درجہ دیا، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ فتنہ کب آیا؟ کہاں سے آیا؟ کن لوگوں نے قرآن کو رومن انگلش میں لکھا؟ کن مکتبہ والوں نے اس کو چھاپا؟ اس کو تاریخی دور پر جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ دین اور ثواب کے نام پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں، اگر آپ ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کھلی ہوئی ایک تجارت ہے، بلکہ یوں کہیں کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اس کے ذریعے تلاوت کرتے رہیں، آپ کو قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آسانی کے لیے آپ کے لیے رومن والا قرآن لایا ہے۔ یہی مطلب ہے ان ساری چیزوں کے مارکیٹ میں آنے کا۔ ایک رمضان گیا، دوسرا رمضان چلا آیا، اسی رومن انگلش میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ایک انسان کو کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا دھیان اگر دیا جائے تو چند مہینوں میں ایک آدمی قرآن کو صحیح طور پر سیکھ سکتا ہے۔ اس پر ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن کو، رومن والا قرآن کو، انگلش والا قرآن کو مارکیٹ سے خود خریدا اور اجر اور ثواب کی نیت سے مساجد میں بھی دینے لگے۔ حالانکہ مساجد میں ایسا رومن انگلش والا قرآن یا ہندی والا قرآن رکھنا درست نہیں ہے۔ مساجد میں جہاں عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ موجود تھے، وہیں رومن انگلش میں لوگ قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ سامعین، بعض اہل علم نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام لاتا ہے اور اسے صلاۃ ادا کرنی ہے
تو ظاہر ہے اسے سورہ فاتحہ یاد کرنی ہوگی، تو وہ ایک کاغذ پر سورہ فاتحہ کو اپنی دوسری زبان میں لکھ لے، اس کو یاد کر لے۔ جیسے ہی اس کو وہ یاد ہو جائے، فوراً اس غیر عربی زبان میں جو سورہ فاتحہ لکھی گئی اس کو مٹا دے۔ یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، ایک اضطراری حالت ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، باپ دادا سب مسلمان ہیں، کیا ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے؟ یقیناً نکال سکتے ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر کے اچھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، مگر کیا کیا جائے؟ یہ رومن انگلش والا قرآن ہمیں ایسا کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب کو غلط پڑھ کر کھلونا نہ بنائیں، بلکہ اس کو عربی زبان ہی میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری زبان کی لکنت کو ختم کر دے گا، اور ہم اللہ کی کتاب کو صحیح طور پر تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔